دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ جناب علی، ہمارے ساتھ ہیں کامران بخاری صاحب، اسٹیٹ فورس سے ان کا تعلق ہے، دفاعی تجزیہ کار ہیں، بہت نگاہ رکھتے ہیں سارے معاملات پہ۔ السلام علیکم جی بخاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام نصرت بھائی، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ اب بھی ہمارے پروگرام میں اسد منیر صاحب بھی موجود ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی بس یعنی ایکشن کے اندر ان دا ہیٹ آف ایکشن ہو جاتا ہے، لیکن دیکھیے کہ یہاں پر بڑا تاثر یہ چل رہا ہے بہت دنوں سے کہ پاکستان میں چونکہ ابھی سیاسی انتشار بھی ہے، نومبر کے مڈ ٹرم الیکشن بھی ہونے ہیں، تو اوباما صاحب کے اوپر بھی کوئی پریشر ہوگا شاید افغانستان میں ڈیلیور کریں۔ معاشی طور پر ہم ابھی سیلاب کے سلسلے میں امریکنوں سے مدد درکار ہے، تو شاید یہ ڈیلیبریٹ پالیسی ہے امریکہ کی کہ ڈرون کا ٹیکس بھی بڑھائے جائیں اور خود بھی اس طرح کی انٹروژنز ہو جائیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے اس میں دو تین پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے الیکشن آنے والے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن اب افغانستان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اس چھٹکارے کے لیے ان کا جو پلان آف ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے علاقے میں جو ٹرانس نیشنل جہادی قوتیں ہیں ان کو کسی طریقے سے کنٹین کیا جائے، اور وہ پہلے سے ڈرون حملے ہو رہے تھے، اب ڈرون حملوں کے ساتھ ساتھ وہ یہ جو روٹری اور فکسڈ ونگ ایئر کرافٹ اور اسپیشل فورسز کا استعمال بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ نے یہ ایک انکریز دیکھا ہے گزشتہ کئی دنوں میں کہ جہاں پہ انکرجنز ہو رہی ہیں، اور وہ یہ ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پاکستانیوں کو تھوڑا سا جج کیا جائے کہ وہ کتنے انکرجنز کو ہضم کر سکتے ہیں۔ نہیں سر، لیکن ایک دم سے آج ہی وہ روک دیا نا سپلائی وہاں سے، خیبر سے۔ آج تورخم میں باقاعدہ کنٹینر روکے ہیں وہ لاجسٹکس کے جو کہ جا رہے تھے، تو یہ کتنی اہمیت کی بات ہے؟ ہاں، اس میں پھر ان کو اب وہ جو ملا ہے رسپانس ملا ہے، اب اس سے پھر وہ مزید اپنا بیہیویئر اکارڈنگلی جو ہے وہ اس کو ایڈجسٹ کریں گے۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اوباما انتظامیہ کے اندر جو ہے بہت زیادہ انتشار ہے افغانستان کی جنگ کے اوپر۔ صدر اوباما کا اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ ایک پولیٹیکل کیلکولس کے تحت چل رہے ہیں، جس میں نومبر کے الیکشنز بھی ہیں اور 2012 میں صدر اوباما کی ری الیکشن بڈ بھی ہے۔ لیکن اس کی دوسری طرف جنرل پٹریس جو کمانڈر ہیں وہ اس جنگ کو جیتنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ وہ جو عراق کے اندر ان کو کامیابی حاصل ہوئی تھی وہ اس کامیابی کو ریپروڈیوس کرنا چاہتے ہیں۔ تاریخ میں وہ he doesn't want to go down کہ جی انہوں نے عراق ہے وہ اسٹیبلائز کر دیا کسی طریقے سے، لیکن افغانستان میں وہ کچھ نہ کر پائے۔ تو یہ ایک ڈسکنیکٹ ہے جس کی وجہ سے یہ جس کی مینیفیسٹیشن اب پاکستانی بارڈر کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا ایک منٹ، یہ بتائیے گا ہمیں بریگیڈیئر صاحب کہ وہ جیسے بخاری صاحب نے کہا کہ بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تھریش ہولڈ کیا ہے، کس حد تک ہم ٹالریٹ کریں گے اگر وہ انکریز کریں گے۔ ہم نے ایک دم سے ریئیکٹ کیا، آج کے واقعے کے بعد ہم نے خیبر پہ ان کی سپلائی روک دی، ٹرک ان کے کھڑے ہیں۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ کافی ہے، 8-10 دنوں میں سپلائی بحال ہو جائے گی ری نیگوشیٹ کر کے ٹرمز کو، کہ نہیں یہ جو ہے وہ پوزیشن زیادہ ہارڈنڈ ہوگی؟ سر میرا خیال ہے کہ ان کے پوزیشن وار آن ٹیرر میں ہم اسی طرح کا حصہ لیں گے۔ امریکن کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے بغیر وہ اس کو جیت نہیں سکتے، اگر وہ ہمارے بغیر جیت سکتے تو کب کے وہ پاکستان کے اندر حملے کر چکے ہوتے، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتے۔ ان کی آپ صرف یہ دیکھیں کہ نیٹو فورسز نے 9 سال ان کو ہو گئے ہیں، وہاں پر پشتون بیلٹ افغانستان میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر انہوں نے کلیئر کیا ہو۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے 2-3 سالوں میں ہم نے سوات، دیر، ممند، باجوڑ، ساؤتھ وزیرستان، یہ سارے علاقے فوج نے کلیئر کیے، تو ان سے ہماری کارکردگی اچھی رہی ہے۔ ان کو نیٹو فورسز سے پوچھنا چاہیے کہ آپ 9 سال کے بعد کیوں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری فوج اتنی مطلب کافی نہیں ہے۔ صاحب لیکن یہ باتیں تو جب ہمارے جو کمانڈرز ہیں، ہمارے جو چیفز ہیں، جب وہ ان سے ملتے ہیں تو یہ ساری باتیں تو وہاں پر ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ پھر ایسے 2-3-4 واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ جیسے ہم پھر ریورس ہو کے اسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں۔ دیکھیں جی ڈرون اٹیک اور اس میں فرق ہے۔ ڈرون اٹیک کی اگر وہ زیادہ ہوئے ہیں وہ تو جیسے جیسے ان کو ٹارگٹ کا انفارمیشن ملتی ہے وہ کرتے رہتے ہیں،
اور وہ ٹارگیٹڈ لوگ ہیں جن کے اوپر وہ کرتے ہیں، اس میں سویلین بھی وہ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہے کہ ایف سی کی پوسٹ پہ حملہ کرنا، اس کا پاکستان بہت سخت جواب دے گا، اور ان کا جو خیال ہے کہ یہ 2011 میں افغانستان سے نکل جائیں گے تو یہ نہیں نکل سکیں گے۔ جی بخاری صاحب، عرض یہ ہے کہ بہت دنوں سے ہمیں تو یہ تاثر مل رہا ہے جب ہمارے چیف آف دی آرمی سٹاف گئے تھے سعودی عربیہ کہ غالباً آپ لوگ بھی، آپ کی ایجنسی بھی یہ ٹرم اب یوز کرتی ہے کہ افغانستان کی جنگ کو پاکستانائز کر دیا جائے، یعنی آؤٹ سورس سے قسم کا کر دیا جائے۔ تو ہمیں تو یہ تاثر مل رہا تھا کہ سعودی عرب کی مدد سے غالباً ہم کچھ طالبانز کو لا رہے ہیں نیگوشیٹنگ کی جو ہے میز کے اوپر، اور حقانیز جو ہیں وہ بھی اس میں بڑا کی رول ادا کریں گے۔ اب یہ ڈرون حملے جو بڑھ رہے ہیں سارے کے سارے، یہ obviously حقانی اسپیسیفک ہے ان اے وے، اور دوسرا پھر یہ انکریز ہونا ساتھ میں عافیہ صدیقی کی سینٹیمنٹ، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جب ایک دوسرے کو اس طرح کر رہے ہوں تو پتہ چلے کہ چیزیں جو ہیں آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یہاں ڈسکنیکٹ ہے دو باتوں کا۔ ایک طرف جو افغانستان کی جنگ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ صدر اوباما کی انسٹالیشن کے بعد ہماری تنظیم نے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ القاعدہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے طالبان کے ساتھ جنگ کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ بات جو ہے اب اوباما ایڈمنسٹریشن نے ایک طرح سے ایکسپٹ کر لی ہے، گو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ابھی بھی ڈیبیٹ چل رہا ہے۔ تو وہ اب افغانستان کی جو جنگ ہے وہ ایک علیحدہ ہے، وہاں پاکستان کی مدد درکار ہے، انٹیلیجنس مدد درکار ہے، نیگوسیشنز کی ضرورت ہے۔ بیسکلی پاکستان کو ایک طرح سے جو ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آنے والے سالوں میں افغانستان کو مینج کریں، ہم وہاں سے اپنا فوجی انخلا کر لیں، وہ تو ایک بات ہے۔ دوسری طرف جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹرانس نیشنل جہادی قوتیں، القاعدہ ہو گیا اور ان کے جو لوکل ہواری ہیں، ان کا کس طریقے سے کلا کما کیا جائے، ان کو کس طرح سے کنٹین کیا جائے جبکہ فوجیں جو ہیں وہ دوسری طرف سے ڈرا ڈاؤن ہو جائیں گی۔ تو یہ چیز ابھی تک ریفائن نہیں کر پا رہی واشنگٹن، اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اختلافات خاصے ہیں پالیسی کے اوپر، کوئی خاص پالیسی یا اسٹریٹجی ریفائن ہو کے سامنے نہیں آ رہی ہے۔ نہیں تو اگر یہ دیکھیے بریگیڈیئر صاحب، اگر اس طرح اوباما ایڈمنسٹریشن کے اندر اگر کنفیوژن رہتا ہے تو ادھر ہمارے جو آ رہے ہیں سگنلز، اس میں دیکھیے نا جو اس وقت پریشر ہے عافیہ صدیقی کے حوالے سے آلریڈی، اور اس کے علاوہ پہلے ڈرون کو تو اس طرح وہ یعنی کہ یہ کوئی ایسی پاپولر چیز نہیں سمجھی جاتی، لوگ نہیں سمجھتے کہ جی یہ بیسکلی ٹارگیٹڈ ہیں۔ ابھی جیسے مشتاق منہاس اس کو دیکھ رہے تھے کہ بھی اس سے تو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے ایکسیٹرا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن اپنا ایکٹ ٹوگیدر کرے، اگر اس طرح انکریز کرے گی تو ہماری حکومت کے لیے بھی اور ہماری فوج کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گا کہ وہ کنٹین کرے یہاں پہ جذبات کو، لوگوں کو؟ میرا خیال ہے کہ اگر وہ لوگ اپنے جو نیٹو فورسز ہیں، پاکستان کا امن اور افغانستان کا امن آپس میں ان کا تعلق ہے، ضرور اگر افغانستان میں امن ہوگا، جس طرح انہوں نے ہیلمنڈ میں ایک آپریشن شروع کیا ہے، اس طرح ان کو سارے جو پشتون ایریا جو کہ طالبان وہاں پر آلموسٹ حکومت کر رہے ہیں، وہ ان کو سیکیور کرنے چاہیے۔ جب یہ وہاں پر سیکیور کریں گے تو یہاں پر خود بخود یہ جو کہتے ہیں کہ جی یہاں سے لوگ جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں یہاں سے، لیکن جب وہ علاقہ سیکیور ہوگا افغانستان میں تو یہاں پر بھی یہ کم ہو جائے گا۔ ہمارے جو یہاں کے طالبان ہیں انہوں نے تو زیادہ نقصان ہماری پاکستانی قوم کو پہنچایا، ہمارے لوگوں کو پہنچایا، امریکنز کو تو انہوں نے بہت کم کیجولٹیز ان کی ہوئی ہیں۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب جو ہمارے طالبان جو پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دو تو انسیڈنٹ موجود ہے، لیکن کیا ان کے اوپر اگر کہیں اٹیک کی بات ہوئی تو انہوں نے پاکستان کی مدد کی؟ امریکنز نے اس سلسلے میں ڈرون اٹیک کے ذریعے ہمارے دشمنوں کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہاں میرا خیال ہے کہ یہ بیت اللہ مسعود صاحب ڈرون حملے میں ہوئے ہیں، اور جہاں جہاں پر ان کو شروع میں تو ان کا زیادہ انٹرسٹ یہ تھا کہ جو لوگ کراس کر کے وہاں پر جاتے ہیں افغانستان میں اور نیٹو فورسز کے خلاف لڑتے ہیں، اور زیادہ تر وہ فوکس تھے القاعدہ کے اوپر۔ ہمارے طالبان اس وقت اتنا بڑا تھریٹ نہیں تھے اس وقت، لیکن جب یہ تھریٹ بن گیا تو ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہ ابھی جو نارتھ وزیرستان میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اس میں حافظ گل بہادر گروپ کے لوگ بھی شامل ہیں۔ بریگیڈیئر اسد صاحب اور کامران بخاری صاحب دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس پروگرام میں شریک ہیں۔ ناظرین وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔